جنازہ کے مسائل پہ بات ہماری جاری تھی۔ جنازہ میں شریک ہونا جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر جو فرائض عائد کیے ہیں، جو دوسرے مسلمان کے حق رکھے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہو جائیں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں، توحید والے ہوں، اللہ اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جنازے کے مسائل موٹی موٹی جو باتیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ جب میت کو جنازے کے بعد قبرستان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اس ضمن میں چند بنیادی مسائل جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جنازہ قبرستان کے قریب ہونا چاہیے، تاکہ جنازگاہ سے قبرستان کی طرف میت کو پیدل لے کے جایا جا سکے اور لوگ اس ثواب میں شریک ہو سکے۔ جنازہ اگر قبرستان سے دور ہوگا تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میت کو سوار کر کے کسی گاڑی پہ لے کے قبرستان جایا جائے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ نمازی حضرات جو نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے وہ قبرستان دوری کی وجہ سے اکثریت شاید وہاں پہ نہ جا سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی سواری بھی نہ ہو۔ اس لیے افضل عمل یہی ہے کہ قبرستان کے قریب جنازہ کو ادا کیا جائے۔ البتہ اگر قبرستان دور ہو تو یہ جواز کی حد تک موجود ہے کہ اس میت کو سواری پہ لے کے جایا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ کی خدمت میں کوئی سواری پیش کی جاتی تو آپ اس پہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے، اور ایک جنازے میں آپ شریک ہوئے، آپ کو سواری پیش کی گئی، آپ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، جب تدفین ہو گئی قبرستان سے واپس پلٹنے لگے فراکیبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو گئے، اور آپ نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی، اس جنازے کے ساتھ ملائکہ اور فرشتے بھی چل رہے تھے۔ میں نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ ملائکہ تو پیدل چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں، اور جب ملائکہ چلے گئے ہیں رکبت تو میں سواری پہ سوار ہو گیا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی عمر کا مسئلہ نہ ہو، کوئی آدمی بیمار اگر نہ ہو، تو افضل عمل یہی ہے کہ قبرستان کی طرف اس میت کے ساتھ پیدل جایا جائے۔ البتہ یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو سوار ہوں وہ جنازے کے پیچھے چلیں، سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث جواز کی حد تک ہے۔ اگر سبھی لوگ سوار ہونا شروع ہو جائیں تو یہ جو ترغیب دلائی گئی کہ میت کو کندھا دو اور میت کے ساتھ چلو، تو ممکن ہے کہ زیادہ لوگ وہ سوار ہو جائیں اور میت کو کندھا دینے والے لوگ ہی باقی نہ بچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جایا کرتے تھے تو کوئی خاص ذکر، کوئی خاص دعا
کوئی خاص کلمہ یہ ہمیں کسی حدیث پاک سے نہیں ملتا کہ صحابہ کرام اس کا ورد کرتے ہوں. وہ کلمہ شہادت ہو، وہ کلمہ طیبہ ہو، یا کوئی اور ذکر ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سنن البیہقی کی روایت ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون، کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرنا اس کو ناپسند جانا کرتے تھے.